واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان رہتے ہیں، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ساری دنیا کے لوگ صبح سے لے کر شام تک اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر ایک آدمی، چھوٹے بچے سے لے کر صدر تک، ہر ایک آدمی کامیابی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی آدمی ناکامی نہیں چاہتا ہے۔ اور یہ اعلانات آپ بار بار سنتے رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے پوری دنیا بھر کے انسانوں کی پوری کامیابی اللہ پاک نے پوری دن کے چلنے میں رکھی ہے۔ کہ اللہ پاک نے پوری دنیا والے انسانوں کی پورا دنیا بھرات کی پوری کامیابی، کہ وہ دنیا میں بھی پورا کا پورا کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ پاک نے پوری دن کے چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین اللہ پاک کے احکامات کو رسول پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ پورا کرنا اسی دین کہتے ہیں۔ اور جو دین زندگی میں آئے گا وہ دعوت کے ذریعے آئے گا۔ سارا قرآن پڑھا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، بعض روایت میں 2 لاکھ بھی آئے، لیکن قرآن میں 26-28 انبیاء کا ذکر، سب نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا ہے کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔ یہ کائنات اللہ پاک اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، دنیا کے نقشوں سے نہیں۔ بات یہاں ہے کہ ہم دنیا کے نقشوں کے ذریعے کائنات کی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے نقشے آ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے نقشوں کا محتاج نہیں ہے، یہ نقشے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ جن نقشوں کے پیچھے میں بھی اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ یہ نقشے ہمیں مل جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ نقشے میں نے پہلے قوموں کو دے چکا ہوں، قرآن پاک پڑھا ہے۔ ان نقشوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں بھی وہ ناکام ہو کے چلے گئے۔ اس کائنات اللہ پاک اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، پوری دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا۔ پوری دنیا میں ساری دنیا کے بادشاہ مل کر نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس یہ ہمارا یقین بن جائے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا کی ساری پریشانیاں اور آخرت کی دائمی پریشانی سے نجات دلانے کے لیے واحد راستہ ہے کہ ایمان کو قوی کرو، اور ایمان قوی ہوتا ہے دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ جب ایمان قوی ہوگا تو پھر دین سے چلنا آسان ہوگا۔ تو پورا دین کہتے کیسے ہیں؟ پورے دین میں پہلے ہے ایمانیات، دوسرے نمبر پر عبادات ہے، تیسرے نمبر پہ اخلاقیات ہے، چوتھے نمبر پہ معاملات ہے، 5ویں نمبر پر جو ہے نا معاشرت ہے، معاشرت رہن سہن، 6 نمبر پہ معیشت ہے، اور پر اس کے بعد جو ہے نا پھر حدود ہے اور قصاص تعزیرات ہے۔ ایک تو ہمیں پوری دن کا پتہ نہیں کہ پورا دن کسے کہتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم تقویدار بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے اخلاق صحیح ہو جائیں، تمہارے معاملات صحیح ہو جائیں، تمہارا کردار صحیح ہو جائے، تو پہلے ایمان کی محنت۔ رسول پاک علیہ السلام نے 13 سال ایمان کی محنت کی ہے، 13 سال۔ لوگوں کو اللہ کی طاقت بیان کیا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر نہ کسی کو بیٹا دے سکتا ہے نہ کسی کو بیٹی دے سکتا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ایک اللہ پاک ہے۔ اللہ
بات ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی میری ہے، میری ہے، یخلق ما یشاء، جس کو جیسے چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں، بیٹے اور بیٹیاں یہ میرے اختیار میں ہے، ساری دنیا کے بادشاہ مل کر مجھ سے کوئی بیٹا نہیں لے سکتا ہے، یَهَبُ لِمَن یشاء اناثا وَیَهَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، یَهَبُ لِمَن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، وَیَهَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، یہ میرے اختیار ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہوں تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں نعمتیں دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن یشاء حکیما، جسے چاہتا ہوں تو گدی نشین اور بادشاہ کو ایک بھی نہ دو، نہ بیٹا دیتا ہوں نہ بیٹی دیتا ہوں، بیٹے اور بیٹی بھی رکھتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں کیسے رسول پاک قسم کے طریقے بتائے؟ حضور کے زمانے میں ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے پیدا نہیں ہوئے، بیٹے ابھی کوئی اعمال میں جو طاقت ہے وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان میں نہیں ہے، اعمال کی طرف کوئی کسی کو دعوت بھی نہیں تھا کہ یہ اعمال کرو، اور ہماری پر جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم مخلوق کی طرف دوڑتے ہیں، اس لیے میں بھی پریشان، سب پریشان۔ تو رسول اللہ سب کو فرمایا کہ آپ صدقہ اور استغفار سے کیوں غافل ہیں؟ صدقہ کرو، استغفار کرو، اللہ پاک تمہیں بیٹے دے دے گا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں بتایا کہ تم ڈاکٹر پاس جاؤ، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار پڑھتے رہو، سارے مزے کرو، وہ سب کا استغفار پڑھتا رہا۔ حدیث پاک میں اللہ پاک نے اس کو 9 بیٹی دی ہوئی ہے، بیٹے اور بیٹی اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ سے واقعات ہیں۔ اس لیے ہمارے ایمان سے ہو، ایمان کیسے کہتے ہیں؟ تکلیف اور مصیبت کے وقت ایمان کی تعریف، تکلیف اور مصیبت کی طرف اللہ کی طرف دھیان جانا، یہ ایمان ہے۔ لیکن تکلیف اور مصیبت کے وقت اللہ کی طرف دھیان نہ جانا، یہ دل میں ایمان کو نور نہ ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے اوپر کوئی تکلیف مصیبت ہے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ صحت، بیماری، اللہ، یہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے، کبھی اللہ پاک سے صحت کی دعا نہیں کی ہے۔ فرمایا آپ صحت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ آپ کو صحت دے، بہت زیادہ بیمار تھے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے۔ یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ بیوی نے سر کے بال بیچے ہیں اور آپ کے لیے کوئی دوائی اور کھانے کا بندوبست کیا ہے، اتنی بیمار تھے۔ آپ نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ سر پہ بال نہیں تھے، اور دعا کو فرمایا میرے پاس مجھ سے اللہ پاک روزانہ پوچھتا ہے براہ راست، اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس بات میں جو مزہ ہے وہ پھر تو اس کو اور کس چیز میں مزہ ہے؟ براہ راست مجھ سے پوچھتا ہے میرے عیادت، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ مصیبت اور پریشانی پہ صبر کرنا، اللہ پاک 50 صحابہ کے برابر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسری روایت 50 وہ صحابہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے، بس اللہ جیسے چاہے، میری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ملت ابراہیم میں قربانی دینی پڑتی ہے ہر چیز کی۔ اس لیے آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ابراہیم خلیل اللہ کا لقب کیسے ملا ہے؟ اللہ کا خلیل کیسے؟ فرمایا میرے اندر یہ 3 صفات کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ آپ روتے بہت زیادہ تھے، جبریل نے فرمایا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جب میں
آخرت کا منظر سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، کیا بنے گا میرا؟ فرمایا کہ جو چیز اللہ کے ذمہ ہے میں نے اسی کی بھی پرواہ نہیں کی ہے، وہ رزق ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر جتنی ذی روح ہے ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ پاک کو پتہ ہے کوئی کہاں رہتا ہے، جگہ پتہ ہے۔ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہتے رزق اللہ کے ذمہ ہے، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ نمبر 2، میں نے اللہ پاک کے ہر حکم جو بھی صاحب نے حکم کیا ہے میں نے اس حکم کو فوراً اس پہ عمل کیا ہے، کسی چیز پہ قرب۔ آپ نے جب بھی کوئی کہا ہے، میں وہ ابراہیم علیہ السلام بابل میں پائے تھے عراق میں بھی علاقہ ہے بابل، جب اللہ پاک نے حکم کہا وطن چھوڑ دو، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے باپ کو بھی دعوت دی ہے، پوری قوم کو دعوت دی ہے، نمرود کو بھی دعوت دی ہے، قرآن بڑا پڑھا ہے، 29 مرتبہ آپ کا ذکر آیا قرآن میں۔ پھر اللہ پاک نے جب مجھے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور شیخوار بچے کو وہ دشت و بیابان جنگل میں چھوڑیں، پھر میں نے یہ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ہم تو پھر حجتیں تلاش کرتے تو ہمیں کوئی حکم مل جائے نا اللہ کا، تو پھر ہمیں سے کیسے چھٹکارا مل جائے، بہانے ڈھونڈتے رہتے کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن جب اللہ پاک کا حکم آیا، آگ میں ڈالنے کا حکم آیا، تو میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو مجھے جلا دے، اللہ چاہے مجھے زندہ رکھے، میری اپنی مرضی کوئی نہیں ہے۔ میں اللہ جو چاہ کرے اپنے مام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اپنا سب اللہ کے، جب ہم سب کچھ اللہ کے حوالے کریں گے تو اللہ پاک مدد کے لیے اتر جاتا ہے۔ جب رسول پاک علیہ السلام بدر میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ حضور نے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ استستعیذون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ، میں فرشتے بھیجنے والا ہوں۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے وہ قتل ہو جاتے تھے۔ آپ کو فرمایا میں آنے والا ہوں، میں مدد بھیج دیے، تو بعض لوگ 3000 فرشتے، یہ تو آپ کے اطمینان کے لیے قرآن پاک کر رہا ہے، ورنہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ ہم اپنا جو معاملہ اللہ کے حوالے کر، اللہ کی طاقت میں دشت و بیابان جنگل میں نے 16 کلومیٹر فاصلہ ہے فلسطین سے بیت اللہ، ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، کالے پہاڑ میں چلتے رہے 400 میل سفر کیا۔ فرمایا یہ جگہ، فرمانی آگے چلو، پھر 400 میل، یہ جگہ آگے چلو، میں کتنے سفر کروں، پھر 400 کتابوں میں 16 کلومیٹر آپ فلسطین و بیت اللہ کا سفر ہے، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی پانی، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی چرند پرند، کالے پہاڑ۔ اس کالے پہاڑ میں بچوں کو چھوڑنا ہمارا تو ہم تو مر جائیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں ابھی نہیں چھوڑ سکتے جو کہ آبادی ہے، اور کالے پہاڑوں میں چھوڑنا، جب آپ روانہ ہوئے تو بیوی بھی آپ کے پیچھے روانہ ہوئی کہ آپ ہمیں چھوڑ رہے، کیا بات ہے، آپ نے بات نہیں کی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں اور اتنا دور 16 کلومیٹر، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی آدمی، کوئی روڈ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے اشارہ کیا تو وہ بھی اللہ والے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت مفسرین نے لکھا ہے آپ نے اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کی طرف دیکھنا چاہا کہ میں اسے بوسہ لوں، لیکن تو جبریل آیا کہ ابھی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو جانا پڑے گا۔ آخری ملاقات ماں کی گود میں، وہ کیا منظر ہوگا جب آپ نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا ہوگا کالے پہاڑوں کے بیچ میں، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی روشنی، کوئی۔ اس لیے آپ ابراہیم حلیم شارع ابراہیم حلیم اللہ جب پہاڑ سے اترے، پھر آپ نے یہ دعا کی، ہائے ہائے
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میں آپ کا حکم ہے بس اپنی بیویوں کو دشت و بیابان جنگل میں نے چھوڑ دیا، آپ جانے آپ. لیکن 3 دعائیں آپ نے کی ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. نماز پر قائم رکھیں ان کو، کوئی بندوبست کر لو، لوگ یہاں آ جائیں، کوئی آبادی ہو جائے. کوئی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ان کا کھانے کا کوئی بندوبست کر لیں ان کے لیے کا. میں کہتا ہوں اس بیچاری کے اوپر جب رات آئی ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو ان کا حال ہوگا کالے پہاڑوں میں. اور یہ چلا گیا. کتاب میں ہے کہ آپ نے یہ برما تک ہندوستان تک 12 سال آپ نے دعوت کی محنت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے. آپ اس کے بعد پھر آپ گئے کچھ پھر گئے تو جو ہی گئے تو اللہ نے کہا کہ بابی اس کو ذبح بھی کرنا ہے. ابھی اندازہ لگا 12 سال کے بعد کئی ملکوں کا سفر کرتے ہیں. ہندوستان یہ بار مفتی صاحب جس فرما کرتے ہیں سارا علاقے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. پھر جو ہم کو پہنچے تو پھر کتنا پیارا بیٹا، کتنا مدتوں کے بعد آیا ہوا آدمی. لیکن یہ ابھی اللہ کا حکم، بس حکم ہے بس. ہم تو ہلے ڈھونڈتے کہ اگر یہ کر دو مولوی صاحب تو جان چھوٹ جائے گی، یہ کر دو وہ کر دو. ہم نے بڑے جانور ذبح کیے، اونٹ ذبح کیے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جو آپ کو سب سے زیادہ قریب ہے بہت اونٹ ذبح کیا. آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میرے بات فرمایا میری سب سے زیادہ محبت آپ کے بعد اس میں سے. فرمایا پھر یہ وہ نے کہا اللہ پاک یہ چاہتا ہے. اور وہ بہت آپ نے اونٹ ذبح کیے، لیکن اللہ پاک نہیں، جو آپ کو زیادہ محبوب ہے. ابھی بیٹے کی قربانی کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. ہم تو سب کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ اس طرح ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ہے، بس اللہ کا حکم ہے. پھر آپ دیکھیں اس کو روانہ کرنا، مینا کی طرف ساتھ مل کر سفر، پیدل چلنا، پہاڑوں کے اوپر چلنا اترنا. وہ آپ نے پہاڑ دیکھے ہوئے جنہوں نے حج کیے ہوئے، کالے پہاڑ اوپر نیچے، کوئی راستہ تو نہیں تھا. اکیلے ایک آپ ہیں کہ بس بیوی بھی ادھر اکیلے رہ گئی ہے. گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے مینا کے مقام پہ پہنچے. 7 سے 8 کلومیٹر سفر اس وقت پہاڑی تھا. ابھی جو منہ کا بات جو جگہ آیا تھا، آپ نے کہا میں بھی سے کہاں، میں کیسے کہوں گا کہ میں آپ کو ذبح کروں؟ یہ بات تو عجیب ہی ہے. اس مقام پہ پہنچا ہے یا بنی انی ارا فی المنام، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. مجھے اللہ کا حکم ہے تو آپ، ہم تو تپڑ بھی نہیں لگا سکتے، ہم ذبح کریں تو دور کی بات ہے. وہ بھی اللہ والا تھا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، جب اللہ کا حکم ہے تو بس. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. لیکن بات یہ ہے کہ بیٹے نے آپ کو دیکھو کیسا، میں والد سب کو نصیحت کر رہا ہے کہ آپ مجھے کیسے ذبح کریں گے. اتنی محبت، ایسا نہ کہ فطری محبت جوش میں آ جائے اور آپ کا ہاتھ کھام جائے اور میں بھی کیوں ذبح کروں گا، آسان تو نہیں ہے. پھر ایسا کریں کہ مجھے الٹا لیٹاؤ، الٹا، تاکہ میرا چہرہ آپ نہ دیکھیں، اور آپ آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کچھ نظر نہ آئے. ایسے لوگ کو فطری محبت جوش میں آ کر آپ بھی بے ہوش ہو جائے، چھری ادھر چلی جائے اور میں بھی اسی طرح طرف کروں.
تیسری میری کمی جو ہے پھر یہ میری والدہ کو دے دینا کہ وہ بیچاری رو رہی ہوگی، اس تسلی ہو جائے۔ چوتھا میرے ہاتھ پاؤں باندھنا ہے کیونکہ سانس نہیں کرتے وقت ہو سکتا ہے میں 4 نصیحتیں۔ ابھی اس کو لٹانا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ منا کے پہاڑ میں سناٹا چھا گیا، پہاڑ بھی رو رہے ہیں، فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹے کو کیسے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب آپ نے بچے کو ایسا لٹاتے ہوئے فرشتے بھی رو رہے ہیں، یا اللہ دیکھو منا کے پہاڑ فرشتے 4 مرتبہ رہے، وہ بات کی بات ہے، ایک دفعہ یہ جب آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اتنے میں جبریل کہتا ہے میں نے پوری قوت کبھی بھی نہیں لگائی، اس دن میں نے پوری قوت لگائی کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ بس جلدی جا جنت سے مینڈا لے کر چوری پہنچنے سے پہلے آپ نے مینڈا نیچے لٹایا ہو۔ میں نے پوری قوت 4 مرتبہ کہتا ہے میری پوری قوت لگائی، میں نہیں بتا تو میں اتنی تیزی سے جنت سے مینڈا لے کر میں نے جب آپ چوری چلا رہے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اوپر دیکھا اوپر سے آواز آ رہا ہے اللہ کا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ۔ بعض مفسرین لکھے کہ وہ تم بھی سے بھی آواز آ رہا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ۔ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں ایک چوری چلا رہا ہوں، کس پہ چلا رہا ہوں۔ جب آپ نے ذبح کیا دیکھا تو اس پہلے سلام کھڑے ہیں تو وہ ذبح ہوا ہے۔ تو پہلے ایمان ہے، ابھی تو بہت ایمان اس حد تک ہم نے پہنچ اللہ کے ہر حکم ہم نے ہر صورت میں پورا کر رہے ہیں، پر اس کے بعد پھر عبادات ہے۔ جب یہ ایمان جائے اس میں صحابہ خود آتے تھے حضور کے پاس کہ ہمارے ہاتھ کاٹ لو، ہم نے چوری کی ہوئی ہے، ہمیں سنسار کرو، ہم سے گناہ ہوا ہے۔ عورت بھی آئی ہے کہ یا رسول مجھے سنسار کر دو مجھ سے، وہ خود آتے تھے۔ عبادات میں پھر نماز روزہ حج زکات ہے، اس کے بعد دین شروع ہوتا ہے۔ دین تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ اخلاقیات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے 70% دین جو ہے وہ اخلاق کے ذریعے پلایا ہے۔ اخلاق کیا اگر اور سے سنو، حضور کے پاس صحابی آیا کہ دین کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا حسن اخلاق کو دین کہتے ہیں۔ وہ پھر دائیں سے آیا دین کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حسن اخلاق کو دین کہتے ہیں۔ پھر ادھر سے آیا دین کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حسن۔ پھر پیچھے سے آیا رسول پاک علیہ السلام 5 مرتبہ کہا آپ سمجھ نہیں کہ دین حسن اخلاق کو کہتے ہیں۔ سب سے بہترین مسلمان اسلام کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور افضل آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اچھے ہو۔ اچھے اخلاق والے کو دن کو روزہ رکھنے کی رات کی بات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ بات سنو، حسن اخلاق کے اگر 10 حصے کیے جائیں، 10 حصے غور سے سنو متوجہ، حسن اس میں 9 حصے معاف کرنے کے، لوگوں کو معاف کرنا۔ حسن اخلاق کے اگر 10 حصے کی جائیں، 9 حصے لوگوں کو معاف کرنا، تو جیلوں میں کوئی نہیں ہوگا، عدالتوں میں کوئی نہیں ہوگا۔ 9 حصے دین جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، جو بھی ہے، جو کتنا نقصان کیوں نہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ نقصان جتنا رسول پاک کو نقصان پہنچا ہے، صحابہ کو پہنچا ہے، اتنا نقصان کسی کو بھی نہیں پہنچا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کو معاف کر دیا ہے۔ وہ بڑے بڑے واقعات ہیں لیکن اس کی طرف نہیں چلتا، لوگوں کو معاف کرنا، بس جو بھی ہے معاف کر دینا، 9 حصے معاف کرنے کے۔ مجھے ابھی آپ کے قتل کرنے کے لیے آدمی آیا ہوا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا تلوار اٹھایا کہ میں یمن آپ کو سے کون بچائے گا؟ رسول پاک سب کو کافر ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، حضور کا تلوار اوپر سے درخت کے ساتھ لگا وہ اتارا، حضور پر اللہ کا نام سنتے ہی اس سے تلوار گرا، حضور نے خود اٹھایا۔ ابھی آپ بتائیں مجھے آپ سے کون اٹھائے گا؟ میں ہوتا تو اس کا سر پہلے سے اڑا دیتا۔ ابھی ہم کہتے ہیں ایک آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، مجھے کافر ہے، اور تلوار اس
کے ہاتھ سے گر گیا، میں نے اٹھایا. اس وقت یہ کون سا ایمان ہے؟ کیا اس نے کہا آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کریم، آپ بہترین تلوار اٹھانے والے ہیں. رسول پاک نے اس کو معاف کر دیا اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. اتنے بھی صحابہ بھی آئے. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ آیا ہوا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے. صحابہ نے کچھ نہیں کہا. اس وقت تو مسلمان ہی ہو، لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا. مولانا شاہ صاحب نے کہا کہ میں اپنی قوم میں جاؤں گا. اس نے اپنی قوم میں ایسے آدمی کی طرف سے ایسا اچھا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. عمیر بن ہم وہاں آپ کو قتل کرنے کے لیے مکہ سے آیا ہے. تلوار آپ کے ہاتھ میں سحر آلودہ بھی ہے کہ میں حضور کو قتل کروں گا، کیونکہ حضور نے میرا بھائی قید کیا ہے اور 70 بڑے بڑے سردار بدر میں جو ہے نا وہ مردار ہو گئے تھے. بڑا لمبا مسئلہ ہے کہ میں ہتھی پہ بیٹھی ہوئی تھے، کعبہ میں مشورہ کر رہے تھے کہ یہ کام میں کروں گا. سفیان بن میں نے جتنے پیسے لگتے پیسے لو، قرض میں آپ کو اتر لو، بیٹوں کا فکر لو، گھر کا فکر نہ کرو. مکے سے آ رہا ہے، حضور کے پیچھے آ رہا ہے. مدینہ بنا پہنچا. صحابہ نے پوچھا تو عمیر بن وہب شیطان، کتاب ہے کہ وہ شیطانوں کا باپ تھا، بڑا شیطان آدمی تھا. عمر فاروق نے یہاں سے پکڑا کہ کیسے؟ فرمایا وہ میرا بھائی قید ہے، اس کا پتہ کرنے کے لیے آؤں. اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس بہانے سے اندر جاؤں گا، میرا بھائی قید ہے، اس کا پتہ کرنے کے لیے تو رات کو موقع مل جائے گا تو کسی طریقے سے. حضور نے فرمایا میرے پاس گیا. حضور کے پاس جب اس کو پیش کیا گیا، تلوار آپ کے ہاتھ میں، عمیر کیسے نہ ہوا؟ فرمایا میرا بھائی قید ہے، میں اس کا پتہ کرنے کے لیے آتا کہ حالت. تو حضور نے جو ساری باتیں انہوں نے مکہ مکرمہ میں کی تھی بیت اللہ میں، وہ ساری باتیں اس کو بتا دی. وہ کام پہ لگا. فرمایا ہتھیار بھی آپ کے ساتھ ہے، اسے ردودہ بھی ہے، یہ بھی آپ لائے میرے قتل کرنے کے لیے. اسے فرق اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. ان کو اپنی راستہ دیا. مدینہ منا اکیلا آدمی ہے، بھی کافر. لوگوں کو معاف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. ہم پیسے لوگوں کے پیسے نہیں مانگا. پیسوں کا لڑائی جھگڑے آج کل بہت زیادہ ہے، عدالتوں میں پھر رہے ہیں. ہم پیسے نہیں مانگتے، ہم لوگوں کو کیسے معاف کریں گے؟ 9% جو ہے نا وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے. اللہ کے لیے معاف کرو. اللہ کہتے ہیں میں پھر مجھے باپ دے کہ میں کیا آپ کو بدلہ دیتا ہوں. سمامہ بن اسال نے رسول پاک کو صحابہ کو شہید کر دیا تھا. یمامہ کا سردار ہے، حنفیہ قبیلہ کے سردار ہے. حضور نے اس کو خط لکھا کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائے، الٹا اسے ہو کر حضور کے صحابہ کو قتل کر دیا. حضور کو ہاتھ بھی پڑ دیا تھا، صحابہ کو بھی قتل کیا. پھر صحابہ مدینہ کے باہر گشت کر رہے تھے. یہ سمامہ بن اسال عمرے کے لیے جا رہا تھا. اندھیری رات تھی، صحابہ کو پتہ نہیں کون ہے. سواری کے اوپر سوار ہے سمامہ بن اسال. صحابہ نے اس کو پکڑا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی سردار ہے جنہوں نے ہمارے آدمی کو شہید کیا ہے، ورنہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کام تمام کرتے ہیں. لیکن اس کو پکڑ کر اندھیری رات تھی، مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا. صبح رسول پاک سے نماز کے لیے آئے. فرمایا جانتے یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں جانتے ہم تو. فرمایا یہ سمامہ بن اسال ہے، یہ یمامہ کا سردار ہے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو. کھانے کا حضور نے بندوبست کیا. نماز پڑھنے کا حضور ان کے پاس آئے. ما عندک سمامہ، تیرا کیا حال ہے، تیرے ساتھ کیا کروں؟ سمامہ بن اسال نے کہا کہ رسول اللہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ حق بجا لیں کہ میں نے بھی صحابہ کو شہید کیا ہوا. اگر آپ اس کو مجھ سے دیت لینا چاہتے، پیسے لینا چاہتے، میں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں. دیت اگر آپ مجھے پورا معاف کر دیں تو پھر میں بھی بادشاہ ہوں. یہ بھی کیا مطلب کیا کرتا کیا ایسا آدمی سے. حضور نے کہا باندھو. 2 دن کے بعد پھر حضور نے پھر پوچھا ما عندک سمامہ، تیرا کیا؟ فرمایا وہی بات ہے، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حق ہے کیونکہ میں نے صحابہ کو شہید کیا ہے. اگر آپ مجھے معاف کر دیں، اگر آپ مجھ سے پیسے لینا چاہتے اس کے بعد میں تو میں تیار ہوں. حضور نے کہا باندھو. تیسرے دن جب رسول پاک علیہ السلام اس سے پوچھا تو آپ نے وہی پرانی بات دہرائی جو میں نے دہرائی 3 دفعہ. حضور نے کہا اس کو چھوڑ دو. نبی نے ستون سے باندھا ہوا تھا، چھوڑ دیا. مسجد نبی کے ساتھ پاک تھا، اس میں اتر گیا، سواری کو وہاں کھڑا کر دیا.
اور غسل کیا. غسل کرنے کے بعد کس نے دعوت نہیں دی ہے؟ کس نے بھی دعوت ہو؟ خود بہت صحابہ بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں اور یہ بھی حضور بھی بیٹھے ہوئے. وہ دروازے سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور کفر کو ختم کرنے کے کافروں کو ختم کرنے دعوت حق رسالہ چلتا ہے. اکوڑا حق سے اس میں لکھا ہوا ایک حدیث نکلتی ہے 1000 کافر سارے کافروں کو قتل کرنے سے ایک کافر کو مسلمان کرنا اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے. سارے کافروں کو قتل کرنے سے ایک کافر کو مسلمان کرنا اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے. پھر اس نے رسول پاک سے فرمایا کہ یہ تو میں اخلاق آ گئے معاملات ہو بہت سے اخلاق ہیں بڑے بات حضور نے وحشی کو معاف کر دیا. آپ نے بہت آپ نے تکلیف پہنچائی وحشی نے آپ کو بہت حضور روئے بہت روئے اتنا رویا ہے پھر حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا. بڑے لوگوں کو معاف کیا. حتیٰ کہ آپ نے عبداللہ ابن ابی بن سلول جس نے ہماری عمر میں صدیقہ پہ جو ہے نا تہمت لگائی کتنی پریشانی ہو حضور پریشان صحابہ پریشان بکر صدیق پریشان پوری پریشانی مدینہ میں پریشانی تھی. حضور نے لوگوں کو بولا کہ میں کیا کروں میری کون مدد کرے گا اس بات میں یہ میری اہلیہ کے اوپر تہمت لگی ہے عمر میں وہ بھی رو رہی ہے گھر میں. ابو بکر بڑے صحابہ نے بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. پھر اللہ پاک نے ان کی برات نازل کی ہے. علماء کو پتہ ہے 12 آیتیں اور اس میں دو ایسے آدمی بھی تھے جو ابو بکر صدیق کے پرورش میں تھے جن کی پرورش ابو بکر صدیق کا رہے تھے ان کے رشتہ دار تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بس اب جاؤ اپنا کام کرو بس میرے گھر میں رہتے ہوئے آپ نے میری بیٹی کے اوپر اور رسول پسند کی ہماری ماں ہے. اب آپ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے آپ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. حضور نے آپ کو بلایا حضور نے پھر ابو بکر صدیق نے پھر ان کو بلایا ان کو خرچہ کتاب میں کہ پہلے 100 دیتے پھر 200 دے. ہم کیا کریں ہم نہیں کر سکتے تین ادھر جا رہے ہیں ہم تو ادھر جا رہے ہیں. ہم ہوتے تو پہلے اس کو ان کے بندوبست کرتے کہ پہلے تو ہمیں آپ تمہیں اخلاق کے ذریعے لوگوں کو معاف کرنا. عبداللہ ابن ابی سلول کی آخری وقت جنازہ تھا تو آپ کا بیٹا حضور کے پاس آیا کہ میرے باپ کا جنازہ یہ جنازے والا آدمی ہے رئیس المنافقین ہے 2 صرفی آدمی ہے لیکن حضور ان کے پاس گئے جنازے مار پڑھنے کے لیے. میں اس موقع کی طرف سے اشارہ نہیں کرتا ہوں آپ کے اخلاق دیکھ کر سارے منافقین دیکھ رہے تھے. حضور جنازہ پڑھا ہے 1000 منافقین نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جنازہ لگا اس طرح ہمارے معاملات ہیں. اس کے بعد جن تو آگے شروع ہوتا ہے معاملات ہمارے صفر ہیں. لوگ نمازیں پڑھتے رہتے 3 پیسے اتانی صاحب نے لکھا ہے 3 پیسے دے تو خالی 3 پیسے 3 پیسے 700 نمازیں آپ کی چلی جاتی ہیں. ایک لقمہ حرام کھانے سے آپ کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. میں نے تو لاکھوں روپے کھائے ہوئی ہے. ایک لقمہ حرام سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. جس کا کپڑا حرام جس کا کھانا پینا حرام بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے پھر بھی دوزخ میں جائے گا. اس لیے امام صاحب نے لکھا ہے حلال کمائی اپنے بچوں پہ حج کرنا یہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا. حرام کمائی سے بیت اللہ کو تعمیر کرنا دوزخ میں جائے گا. تو مدرسے کو جوڑا مسجد کو جوڑا ہمارے میں پیسے ملے اس میں تو تسلی رہتا ہے. امام صاحب کا قول ہے کہ جائز حلال کمائی سے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا بھلے بچے میرے پیسے ختم جنت تو اسے بل حلال کمائی سے تو ہو گئے خال کے ہدیہ خانے قبل والی امر بالعزیز کو رسول تقوی اختیار کرے دو بادشاہ وقت کا کوئی پیسے نشتا اس طرح کہ بچے تو کپڑے جوڑی کی ختر پرے سے بچی جوڑی کوئی شی مرے مرنے پشتر ویلے وچ چ میں نشتا چیتا کپڑے وچ مسر پیسے نشتا وچ کو حسن چیتا چٹیول کا وزیر خزانہ تھا چتو تا ایوا تا تنخواہ ایڈوانس کی دیر کی چې بچو ته جمعې په ګل کمیشته چې ملويږي دې حسن چې ته چټي ولیکه چې مو ته دې ته میاشت تنخواه اډوانس ورکړه هغوی ته لسته ته ولیکه چې مو ته دا لیکل وکړه چې ته یکم پریشان دی دوی ته
تانا دي كل تقرأ نبقى زوجة برجون ده إذا كنا نبي بيتان خانة بلوش سكيف سيبتا إذا كده سيبتا چاوي تا بيتاي رولا سيبتا هيديا ده ورقص سوي تطلع بياكشل ويش ده زانو خلو ويش ويلي هيديا کو براوت ضروری تھی عمر فاروق قبول کری عمر فاروق کا صدیق کرنا ویچ ان کے لیے یہ ہدیہ تھا میری بات کو عمر کو یہ رشوت ہے چاپو زمین چ سکار بھی دو کو ہوتا تو تشا ملاو شي بیٹھے ڈبا ملا شو یہ سود کے بڑے دروازے میں داخل ہو گیا یہ تو زمین یو کار تھا هغه کار تو کو تو بیٹھے ڈبا یہ آدمی سود کے بڑے دروازے میں داخل ہو گیا تو کار تھا چھ پچھے کو بٹائی پکڑے اور اجرام ختم میں تو وجہ زکا نو کھولو کہ یہ ہدیہ آپ حکمیت کی وجہ سے حکیم زکا در وڑے دو چکلا زب بادشاہ نو بیرو رہے کھولو نو خپل مال حلال کمائی امام صاحب کو زمانے کی چاپ بکری جو نہیں بکری وہ چوری ہو گئی آپ نے 6 سال آپ نے چھوٹا کچھ نہیں کیا ہے کدھر وہ بکری میرے گھر پہ لا ایسا پڑوسی چکوں پڑوسی وہ پڑوسی آپ کا وہ رات کو رباب بجاتا تھا گانے بجاتا کافر تھا آپ رات کو پڑھائی کرتے تھے وہ پولیس والے نے اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا 3 دن آپ اس کے پاس گئے رہائی کے لیے میں نہیں جاتا ہوں میں کہتا ٹھیک ادھر رہے اس نے میرے نق میں دم کر رکھا ہے رات کو شراب پیتا رہتا ہے گانے بجاتا ہے کافر بھی ہے 3 دن کے بعد اس کو پہنچ گیا انہوں نے کہا یہ میرا پڑوسی ہے 3 دن ہو گئے اس نے اس کو دیکھا امام صاحب کو بڑا گھبرایا پھر امام صاحب نے پیسے بھی دیے کہ آپ نے 3 دن کمایا نہیں بچوں کے لیے کچھ لے لو اس نے وہاں کلمہ پڑھ لیا اسلام کو معاملہ درست کر صحابی گھوڑا خرید رہا ہے کسی نے پوچھا کتنے ہے 500 کا ہے اس نے جب دیکھا یہ تو 1000 کا لگتا ہے انہوں نے کہا میرے گھر میں مجبوری ہے صحابی نے 1000 روپے دیے فرمایا کیوں حضور نے فرمایا کسی مجبور آدمی کے مجبوری سے نجائز پیدا نہیں اٹھانا ہے انہوں نے کہا پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ وہ یہودی تھا کہ میں 500 منگا آپ خزا دے رہے ہیں ہم 500 سے بھی کم کریں گے دین یہاں سے شروع ہوتا ہے معاملات اخلاق سے دین کہتے بھی اخلاق معاملات کو ہمارے یہاں معاملات درست ہو جائے لوگ دکان کرتے ہیں تجارتیں کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا دھوکہ کرتے ہیں 2 نمبر چیزیں بیچتے رہتے ہیں کہتے ہیں 2 نمبر نہ بیچے تو نفع نہیں ہو سکتا ہے اصلی چیز نہیں ہو سکتی حضور نے فرمایا جو دھوکہ کرتا ہوں میرے معیشت اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا بیوی بچوں کے ساتھ یہی دین ہے حضور نے تم سے بہتر آدمی جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے نبی کو ایمان کے حالت میں دیکھا اپنے بیٹے سے 1 روپیہ آپ نے مجھے دے دیا 1 اللہ کے راستے میں خرچ کیا 1 غلام کو آزاد کرنے 1 پیسہ آپ نے اپنے بچوں پہ خرچ کیا یہ سب سے زیادہ ثواب ہے اس کا بیوی کے ساتھ ہم پیار محبت سے رہنا اس نے 4 قربانی کی بیوی نے باپ کو چھوڑا ہے ماں کو چھوڑا ہے بھائی کو چھوڑا ہے بہنوں کو چھوڑا ہے بات وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں 5 قربانی کے ساتھ کے گھر میں آئی اور آپ اس کی بات برداشت کرتے ہیں امیر المومنین کے پاس ایک صحابی آیا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے امیر المومنین جب آپ پہنچے تو امیر المومنین کے ساتھ اپنی بیوی خود لڑ رہی تھی کسی بات پہ جھگڑ رہی تھی کیا بات ہے وہ صحابی واپس آیا کہ یہ خود بیچارہ مصیبت میں گرا ہوا ہے بیوی اس کے ساتھ لڑ رہی ہے میں کیا بیان کروں وہ چلا گیا جب امیر المومنین باہر آئے تو اس کو بلایا کیا بات آ جاؤ فرمایا میں تو بیوی کی شکایت کرنے کے لیکن بیوی آپ کے ساتھ خود فرمایا اس لیے میں اس کی باتیں برداشت کر کے میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے میری کپڑے دھوتی ہے مجھے روٹی پکاتی ہے میرے گھر کی تو مجھے اس کی باتیں سننی پڑتی ہے حالانکہ کتنے سخت آدمی تھے امیر المومنین بہت سخت آدمی تھے آپ رات کو کشت کرتے تھے ایک اماں نے بیٹی سے کہا کہ یہ دودھ پہ پانی ملا دو انہوں نے کہا پانی ملانا یہ دھوکہ ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے انہوں نے کہا امیر المومنین بھی اس وقت کا وہ بھی سویا ہوگا یہ باتیں وہ سن رہے انہوں نے کہا وہ تو سویا اللہ تو نہیں سویا ہوا ہے آپ نے اس گھر کے اوپر نشان لگایا رات کو اور صبح آیا انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو آصف بن عمر آپ کے بیٹے کا نام تھا اس لڑکی کی نکاح آصف بن
عمر سے ہوا، اس سے لڑکی پیدا ہوئی اور اس سے شاہ عبدالعزیز پیدا ہوئی ہے، جس کو میں نے واسطے عزیز ثانی، یہ وہی لڑکی جس سے عمر عبدالعزیز پیدا ہوئی ہے۔ اپنے پڑوسوں کے ساتھ کہتا ہے جو آدمی بدخلق اور پڑوسی کو اذیت دیتا ہے اس کے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ پڑوسی کو تکلیف دینے والا بدخلق آدمی اس کا سیدھا جہنم ہے۔ بہترین آدمی ہوا ہے جو پڑوسیوں کی تکلیفوں کو برداشت کرے، سب سے بہترین آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ یہ ہے اخلاق، معاملات، معاشرت اور معیشت۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس کے جن کو پھیلایا ہے، تو پہلے ہے ایمانیات، پہلے دعوت سے ایمان بنے گا، جب تک ہم نکلیں گے نہیں ایمان نہیں بنے گا۔ گندا پانی ہوتا ہے، گندا پانی اس کو حرکت دو گندے پانی کو، تو علماء نے کہ گندے پانی کو حرکت دو وہ پاک ہو جاتا ہے، خود بھی پاک لوگوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ وضو کرو، غسل کرو، اس کو حرکت دی وہ خود بھی پاک ہو گیا، آپ کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہگار سے گناہگار آدمی جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، نکلتی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک قدم پہ ایک روایت میں 700 نیکیاں ملتی، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسری میں 7000 لکھا ہوا ہے، 7000 نیکیاں ملتی، 7000 گناہ معاف ہوتے ہیں، تیسری روایت میں 70000 نیکیاں ملتی، 70000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں ایک ساتھ کھڑا ہونا بعد میں ساری عمر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اتنے صحابہ نکلے اللہ کے راستے میں، ہر حال میں ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ کوئی گھر میں ہے نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں کہ لوگ صحابہ نے سب کچھ چھوڑا ہے، اپنے گھر پر کو چھوڑ دیا۔ عمر فاروق کے دور میں ایک آدمی آیا، دونوں ایک جیسے تھے، رنگ بھی ایک تھے لیکن کالے تھے دونوں، فرق نہیں۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ قبر میں پیدا ہوا ہے۔ قبر میں؟ عمر فاروق قبر میں کیسے پیدا ہوا ہے؟ فرمایا میں جب اللہ کے راستے میں جا رہا، میری بیوی بیمار تھی، میری بیوی گھر میں اور کوئی آدمی نہیں، میرے گھر میں اور کوئی آدمی، تفسیر حاضر نے لکھا ہے، تو میں نے اتنا کہا کہ آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ جانے۔ جب میں چلا گیا تو بیوی تو بیمار تھی، مالے والے لوگ آتے رہتے دیکھتے تھے، ایک دن مالے والے آئے تو بیوی فوت ہو چکی تھی درد سے، وجہ سے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ جب اس کو دفنایا، جب میں سفر سے واپس آیا انہوں نے کہا آپ کی بیوی تو فوت ہو چکی ہے، اس کو بس پتا تھا کہ بیمار تھی، رات کو تکلیف ہو گئی، کوئی ہوگا نہیں، گھر میں تو کوئی نہیں تھا، اکیلی تھی، لیکن رات کو آپ کی بیوی کے قبر سے روشنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں رات کو جاؤں گا۔ وہ خود لکھتا ہے کتاب میں کہ میں چچا زاد بھائی کو ساتھ شام کو کیا کہ آپ میرے ساتھ چلے، میں دعا کروں، اپنی بیوی کی قبر پر گیا ہوں، میں خوب رویا ہوں کہ میں آپ کے بندوبست نہ کر سکا، بیوی ہوتی ہے۔ جب میں نے دعا کی، جب ہم واپس آتے تو قبر شک ہو گیا، وہ میرا چچا زاد بھائی ڈر گیا، وہ بھاگ گیا، اتنا کیا ہو گیا؟ کیا دیکھتا ہوں بیٹا قبر میں پیدا ہوا کی چھاتی کے اوپر لیٹا ہوا کھیل رہا ہے، اور جب میں نے اس کو پکڑا گیا، میں نے اس کو میری طرف آیا، اوپر سے آواز آئی کہ جو چیز آپ نے ہمارے حوالے کر دی اس کو یہ واپس کرو، یا ہمارے واپس، اگر یہ بیوی ہمارے پاس ہمیں واپس کر تو ہم اس کو بھی زندہ کر دیتے، لیکن آپ نے کہا آپ کے پیٹ میں جو ہے میں اس کا الگ ہے، ہم نے اس کو حفاظت میں رکھ، قبر میں پیدا ہو، قبر میں اللہ پاک نے اس کو بڑا کیا کہ اپنی امانت واپس لے لو، بھائی بھی حافظ ہے، یہ آپ کی امانت ہے، آپ نے ہمیں امانت دی ہوئی تھی، اگر یہ بیوی ہمارے امانت ہمیں دے تو ہم اس کو بھی زندہ کر دیتے، ہم اپنے معاملے اللہ کے حوالے کریں۔ او عبد امری اللہ، جیسے سورہ مومن میں ایک فرعون کا آدمی ہے، بنی اسرائیل کا بھی نہیں ہے، لیکن ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، لوگوں کو دعوت دی ہے۔ فرعون کو کہا تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ لقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فاولی کذبہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مانتے آپ؟ فرعون کو کہا، انہوں نے کہا مرنا تو ویسے بھی ابھی بات کر رہا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، اس کو پتا تھا کہ وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کی سب کو بیوی کو پتہ نہیں کتنی تکلیفی تھی، وہ باندھی کو، لیکن انہوں نے کہا مرنا ہے۔ پھر انہوں نے اسے جتنی بات کی ہیں 12 آئے تھے وہ سارے قرآن پاک میں ذکر ہے، نبی نہیں ہے
لیکن دعوت والا کام کیا اللہ پاک نے 24 سپارے میں سورہ مومن اس کے شان میں نازل کیا ہے. فرعون کی قوم کا آدمی ہے. فرعون نے 1000 فوج اس کے پیچھے لگایا کہ اس کو ایسا سزا دو تاکہ کوئی دوسرا سر نہ اٹھائے. میری قوم کا آدمی پھر مجھے سمجھائے. 1000 آدمی اس کے پیچھے گئے. وہ قطر پوسٹ پہ چڑھ گیا اوپر پہاڑی کے اوپر. فرمایا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا. اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے جنگل شیر چیتے لے آئے. شیر چیتے آگے بھیڑے وہ 1000 فوج کے سر بھیڑ گئے. بڑے خون جرابہ ہو گیا. 500 ادھر مر گئے. 500 فرعون کے پاس آئے. فرعون نے ذکر گزاری سنی. کیا ہو گیا؟ بڑا خراب پیڑے چیرے آئے. وہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا. 500 تو ادھر ہی کسی کی ٹانگ ادھر کسی کی سر ادھر. اور 500 کتابوں میں 500 فرعون نے پھر خود قتل کر دیا کہ تم سے ایک آدمی کیسے نکل گیا. دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے رسول میں سے فرمایا میں فرشتے بھیج رہا ہوں ورنہ میں خود میدان میں آ رہا ہوں. دیکھو کون ٹھہرتا ہے. اللہ کی مدد دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. بلکہ مولانا جمشید صاحب نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا کہ تم اور لوگوں کو اس کے پاس جاؤ تو انہوں نے کہا ہم تو ڈرتے ہیں. وہ تو بادشاہ ایسا نہ کہ ہمارے اوپر ببک پڑے ہمیں قتل کرے. لا تخافا ڈرنا نہیں ہے. اننی میں آپ کے ساتھ ہوں. فرمایا میں پوری قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں. آسما میں آپ کی بات سنتا ہوں آپ کے ساتھ ہوں. اس لیے آج بھی جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ پاک پوری قوت کے ساتھ اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. اس کے ساتھ وہ اللہ کی بات ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی مسلم. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ بہت سے لوگ والدین رو رہے ہیں. والدین کو شفقت کی نگاہ سے حج کا ثواب ملتا ہے. والدین کی خدمت کرو. اپنی بیوی کے ساتھ اچھے معاملہ رکھو. سب سے بہترین آدمی وہ ہے. بڑے بڑے بزرگ گزرے جو بیوی کی وجہ سے بزرگ بنے ہوئے ہیں. کسی نے کہا یہ بیوی کو طلاق کیوں نہیں دیتے ہو؟ فرمایا اس بیوی کے مجھے اللہ نے جو ہے نا یہ مقام عطا فرمایا کہ میں اس کی باتیں برداشت کرتا ہوں. اس سے بڑے واقعات ہیں. میں آپ کو کیا سنوں. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملے سب سے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ مولی صاحب کے ساتھ علماء کے ساتھ. من جلس عند عالما جو عالم کے پاس بیٹھا ساعتین 2 ساعت او سمع منه کلمات یا مولی صاحب آپ نے 2 کلمے سنے 2 کلمے او کلامه لقمتین یا مولی صاحب آپ نے 2 لقمے کھائے 2 لقمے او مشامه خطوتین یا مولی صاحب 2 قدم روانہ ہو گئے. اتباع اللہ جنتین ایسا بھی بلا فقط 2 جنت دے گا. کل جنت مثل الدنیا مرتين ہر جنت اتنے کا دگنا ہوگا. دین تو یہی ہے. بس نمازیں پڑھو حج کرو بس یہ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کے حقوق غصب ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اتنے نیکیاں لے کر آئے گا آدمی اتنے کہ عرب کے پہاڑ دب جائیں گے اس کے اوپر. اتنے نیکیاں لے گا پھر بھی دوزخ میں جائے گا یہ آدمی. صحابہ نے پوچھا کیوں ہو جائے گا؟ نماز نہیں پڑھی. انہیں نمازیں بھی پڑھی گی روزہ حج عمرے سب پھر دوزخ میں کیوں جاؤں گا؟ کہتے ہیں مال کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتے. جب مال اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر وہ نہیں دیکھتے یہ حلال ہے حرام ہے. مال کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے. دین مشقت سے پھیلتا ہے باطل مال سے پھیلتا ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ جو ہو رہا ہے ابھی آ جا سکتا. کسی چیز کی پرواہ نہ رکھو. تم جب اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے معاملے اللہ کے حوالے کر دو. دیکھو اللہ پاک بنانے والا ہے ہم خراب کرنے والے. اپنے معاملے اللہ کے حوالے یار میں غریب آدمی ہوں یہ معاملہ ہے میرا اس کو حل کرو. میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں. حالات جیسے بھی ہو حالات کو نہ دیکھو. ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. دیکھو ہر حال میں نکلیں گے تو اللہ کی مدد نقد آئے گی. پھر اس کے لیے سب کوشش کریں گے نا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو جو میں نے کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے معاملات درست ہو جائے ہمارے اخلاق درست ہو جائیں ہمارے معاشرت اور معیشت درست ہو جائے. یا اللہ ہم سب کو حلال سے کمانے کی توفیق عطا حرام سے بچا. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک.